الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اور اگر ممکن ہوتا تو یہ کافر لوگ اپنی بد نظری سے آپ کو گرا لیتے۔ جب وہ لوگ قرآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ مجنون ہیں، اور وہ قرآن تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ آج ہماری سورہ القلم کی آیہ مبارکہ نمبر 52 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا، اور سامعین بحمد اللہ تعالی آج ہماری سورہ قلم کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ مکمل ہوگا، اور کل نئی سورہ مبارکہ سورۃ الحاقہ انشاءاللہ اس کے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ سامعین، آج کے درس مبارک میں جو ایک بڑی اہم ترین بات جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ کافروں کا نظر بد لگانا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اچھا، یہاں یہ قرآن کی اس آیہ مبارکہ سے ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ بد نظری جو ہے، جس سے نظر لگانا عام ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے نظر لگانا، یہ نظر لگانا یا نظر بد یا بد نظری جو ہے یہ محض ایک تصور نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور یہ والی جو آیہ مبارکہ نمبر 51 ہے، اس میں باقاعدہ طور پر اسی کی وضاحت فرمائی گئی۔ اب نظر بد کیا ہے اور نظر بد لگائی کیوں جاتی ہے؟ بنیادی طور پر یہ اندر کی نفرت، اندر کا بغض، اور خاص طور پر کینہ جو انسان اپنے دل میں، اپنی سوچ میں، دماغ میں پال لیتا ہے کہ فلاں کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، یہ چھن جائے، یہ کینے کی بنیاد پر اس کی اصل جو ہے وہ بیس کی جاتی ہے۔ تو اب یہ جو کافر لوگ تھے، روایات میں لکھا ہے کہ بنو اسد کے جو لوگ تھے یہ نظر لگانے میں، بد نظری میں بڑے مشہور تھے، اور یہاں تک ان کے بارے مشہور تھا کہ اگر ایک مضبوط اور طاقتور جو اونٹنی ہے وہ گزر رہی ہوتی تھی اور وہ بدبخت لوگ ایسی بری نظر اس کو لگاتے کہ مذاق میں وہ خود کہتے کہ یہ بڑی موٹی تازی اونٹنی ہے اور اس کا جو گوشت ہے واقعی وہ کھانے کے قابل ہے، تو شام کو ایک ٹوکری لے جانا اور وہاں سے اس کا گوشت لے کے آنا کچھ پیسے درہم لے کر، تو شام کو ایسا ہوتا کہ وہ اونٹنی جو ہے اتنی ان کی بد نظری تھی اور اتنا سخت تھا شیطان کے ساتھ ان کا تعلق کہ وہ شام کو اونٹنی صحیح سلامت کھڑی ہوئی گر جاتی اور وہ مر جایا کرتی تھی۔ یہ قبیلہ بنو اسد جو ہے ان کے بارے میں ان کی بد نظری مشہور تھی۔ پھر اس کے علاوہ عرب کا ایک اور شخص تھا، وہ بڑا بد نظر تھا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب کسی کو نظر لگاتا تھا تو 3 دن تک وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، اور اس کے بعد وہ جس شخص کو، جس جانور کو اور جس چیز کو دیکھتا اور بد نظری کے ساتھ دیکھتا، کہتے ہیں کہ وہ چیز وہاں گر کر تڑپ کر مر جایا کرتی تھی۔ اب کافروں نے کیا کیا، اور یہ بڑا مشہور تھا وہاں پر، اور یہ بد نظری جو ہے اس کا میں خود ایک واقعے کا شاہد ہوں کہ یہ بد نظری کتنی بری چیز ہے۔ ہمارے وہاں پہ ایک جگہ، کس جگہ پہ ہم موجود تھے، تو وہاں پہ ایک بیل تھا بڑا خوبصورت، بہت ہی پیارا، اس چیز کا میں خود عینی شاہد ہوں، اور اس کے بعد مجھے بڑا یقین کہ یہ واقعی یہ نظر بد جو ہے تو بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، آیت بھی ہے ظاہر اس میں۔ تو اس نے ایسے ہی دیکھا اور کہا کہ جی تمہارا تو بیل بڑا بلا کا خوبصورت ہے۔ جب بھی کوئی چیز اس طرح کی دیکھیں تو ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ کہنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اس کے بغیر کہنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ فرمایا ہمیشہ سبحان اللہ کہو، ماشاءاللہ کہو، کوئی چیز دیکھیں، کوئی انسان دیکھیں، کوئی اور کوئی چیز اس طرح کی ہو تو آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں، اور دل میں کینہ پروری نہ کریں، اس کو کبھی نظر نہیں لگے گی۔ اور جب دل میں کینہ پرور ہوگا اور اس طرح جملہ بولیں گے
اور ماشاءاللہ اور سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو ضرور نظر بد کا اثر اس پر ہو جائے گا۔ بس اس نے یہی کہا کہ اتنا خوبصورت ہے جی، اور ساتھ اس طرح کا اظہار کیا۔ اسی وقت وہ جانور میرے سامنے بیل گرا اور اس کی وہیں پہ ڈیتھ مر گیا اچھا۔ میں حیران ہوں، میں نے کہا جی واقعی نظر بد اتنی بلا ہے، اور ہم نے کئی اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اور کئی بزرگوں سے صوفیاء کی کتابوں میں یہ بات تحریر بھی ہے، اولیاء کرام کی، خاص طور پہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے جو معقولات ہیں اور آپ کے جو ارشادات ہیں ان میں یہ بات موجود ہے۔ گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نظر ہے، نظر بد، یہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ اگر یہ پہاڑ پہ بھی اس انداز سے ڈالی جائے بد نظری اور بد نیتی کے ساتھ، تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ پہاڑ کو بھی توڑ کے رکھ دے۔ یہ اتنی سخت ہوتی ہے نظر بد۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ اس شخص کے پاس گئے کہ تم اس ابن عبداللہ کو نظر بد لگاؤ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اور اگر تم باقی دنوں میں 3 دن کھانا نہیں کھاتے ہو تو یہاں زیادہ کا ٹائم کر لو تاکہ اچھے انداز سے نظر بد لگے، اور جو ہی نظر بد لگے نعوذ باللہ یہ ابن عبداللہ دنیا سے چلا جائے اور فوت ہو جائے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ سارے ان کے مشورے ہو رہے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا، اور یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، اور فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ آیہ مبارکہ تلاوت کیجئے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے اس کی تلاوت جاری رکھیے، اس کلام کی برکت سے اللہ آپ کو ان ظالموں کی نظر بد سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ قرآن کی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ نظر بد کس پہ ہونے لگی ہے؟ جناب سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کے نبی اور رسول ہیں، اگر وہ نظر بد سے متاثر ہو سکتے ہیں تو ہم تو ظاہر کسی شمار میں بھی نہیں ہیں۔ اب انہیں کس چیز کا کہا جا رہا ہے کہ آپ وہ عمل کریں تو آپ کو نظر بد نہیں ہوگی؟ ذرا توجہ کیجئے، فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کا کلام تلاوت کیجیے۔ اندازہ ہوا قرآن کی طاقت کتنی ہے، کلام الہی کے اندر کتنا زور اور قوت ہے، طاقت ہے، کہ وہ نظر بد جس کا ذکر خود اللہ کر رہا ہے وہ جانور پہ باقی چیزوں پہ پڑے تو ان کو ہلاک کر کے رکھ دے، اگر اس سے بچنا ہے تو اللہ نے نسخہ کیمیا کہہ دیا ہے، فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ لوگ ہمارے اور دائیں بائیں معاملات کی طرف چلتے ہیں، نہیں، اگر اس چیز سے بچنا ہے اور لوگوں کے فتنوں سے بچنا ہے، میں عرض کروں آج بھی اگر فتنوں سے بچنا ہے تو فتنوں سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، وہ قرآن پاک، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام۔ اس طرف ہم آنے کو تیار نہیں ہیں، سبحان اللہ، اور یہ حقیقت ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ، ہمارے مسلم اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ایسے کئی واقعات۔ ایک جگہ ہم اس پہ ڈیبیٹ کر رہے تھے یونیورسٹی میں قرآنیات کے حوالے سے، کہ بڑی بد نصیبی ہے کہ قوم اگر قرآن کی طرف آ جائے اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے تو بہت سارے آج جس معاملے میں بڑا اسلام سست روی کا ہم نے شکار کر دیا ہے کہ اسلام میں مسلمان ہونے میں اور لوگ غیر مسلم اسلام کی طرف جو وہ رغبت نہیں ہے جو پہلے زمانے میں تھی، حالانکہ اب تو زیادہ رغبت ہونی چاہیے تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن سے وہ تعلق نہیں رکھا جو پہلے لوگوں کا قرآن کے ساتھ تعلق تھا۔ تو وہاں ہمارے دوست بیٹھے تھے، وہ فارنر، وہ کہنے لگے، 2-3 میرے کلاس فیلوز تھے، کہتے جی وہاں ہمارا ایک سپر سٹور ہے، یہ انہوں نے UK کی بات سنائی، تو وہ ایک مسلم کا سپر سٹور تھا، تو ایک خاتون تھی، کہتے ہیں کرسچن، بڑی پڑھی لکھی تھی، ڈاکٹر تھی، تو وہ اکثر وہاں سے چیزیں خریدتی تھی۔ تو ایک دن کہتے ہیں کہ وہ آئی تو وہ صاحب نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا، وہ ویٹ کرنے لگی، وہ آئے تو کہتے جی آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا جی یہ ہماری عبادت ہے، دن میں 5 مرتبہ ہم کرتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اچھا نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ جی ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ جی اچھا،
یہ اس چیز کا حکم کس میں ہے؟ جی قرآن پاک میں۔ وہ کون سی آپ کی کتاب، کس انداز میں، کیا کیا چیزیں دکھائیں ذرا مجھے۔ وہ لے کے آئے، انہوں نے سورۃ فاتحہ نکالی، اس کا بتایا، ٹرانسلیشن اس کو بتائی، پھر سورۃ اخلاص اس کی ٹرانسلیشن بتائی، پھر جو سبحان ربی العظیم اس حوالہ سے اس چیزوں کو بتایا۔ تو قرآن پاک وہ کہتے ہیں کہ اس دوران اس خاتون نے 2-4 اور جو آیات ہیں ورسز قرآن پاک کی، اور پہلی جو آیات، پہلا رکوع ہے سورہ بقرہ، کہتے ہیں اس نے خود جناب وہ دیکھا، اور انگلش ٹرانسلیشن ظاہر ہے وہ انگلش پڑھتے ہیں وہاں لوگ، تو وہ کہتے ہیں ٹرانسلیشن اس نے پڑھی، تو اس نے کہا جی یہ آپ کی جو ہولی بک ہے نا، یہ واقعی سچی بک ہے، آج کے بعد میں اس کتاب کو چھوڑ کر اس کتاب پر ایمان لے آتی۔ یہ قرآن بڑی طاقت والی چیز ہے۔ قرآن جو ہے بہت پاور رکھتی ہے، اور قرآنیات پہ ہمیں پورا غور اور توجہ کرنی چاہیے۔ اور اسلام کے اندر جو سب سے بنیادی چیز ہے مسلمانوں، وہ یہ ہمارا سلیبس ہے، یہ ہمارا نصاب ہے، اور وہ قرآن پاک۔ ہم اس سلیبس میں بہت کمزور ہیں، ہم اس نصاب میں بڑے کمزور ہیں۔ ہمارا پورا فوکس جو ہے وہ قرآنیات پہ ہونا چاہیے۔ جب قرآنیات آپ سمجھ لیں گے تو پھر ہم یقیناً ایک وہ اچھا مسلمان بن جائیں گے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ اور یہ قرآن ہمیں اصل وجہ کیا ہے؟ ایک مستشرق لکھتا ہے یہودی کہ ہمیں مسلمانوں کی نماز سے، مسلمانوں کے روزوں سے، ان کی زکوٰۃ اور حج سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ 100 بار کریں، ہمیں ایسے مسلمان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ لکھتا ہے کہ ہم تو خود پیسے دے کر ان کو مساجد بنا کے دیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جہاں پر غیر مسلم حکومتیں ہیں، وہاں پر مساجد جو ہیں وہ عوام کے رحم و کرم پہ نہیں ہیں، وہاں ریاستی سرپرستی میں باقاعدہ طور پر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست مسجد بنا کے دیتی ہے، ریاست اس کے بل ادا کرتی ہے، ریاست وہاں کے تمام ائمہ کرام، خطباء اور جتنے خادمین ہوتے ہیں ان کو تنخواہ گورنمنٹ اپنے سکیل کے مطابق دیتی ہے، ان کے سکیل ہیں باقاعدہ، وہ گورنمنٹ امپلائی ہوتے ہیں وہاں۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ جہاں پر اسلام نہیں کا بادشاہ نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اور جہاں مسلمان بادشاہ ہے وہاں کیا حالات ہیں مسجد اور مسجد والوں کو آپ سب کے سامنے۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ مساجد ریاست کا حق ہے، ریاست انہیں اون کرے، ریاست انہیں اسے اون کرے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اسلامی ریاست میں۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہم کئی مسجدیں بنا کے دیتے ہیں مسلمانوں کو، یہودی کہتا ہے ہمیں ان کے معاملات سے کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، جتنے ذکر اذکار کریں، ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں اس مسلمان سے خطرہ ہے جو اسلام کو اپنی زندگی میں، معاشرے میں لے کے آتا ہے اور یہ نعرہ لگاتا ہے کہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، وے آف لائف، کہ اسلام ایک زندگی پوری ضابطہ حیات ہے، اور وہ انسان کو معاشرے میں کیسے رہنا ہے وہ سکھاتا ہے۔ کہتے ہیں ہمیں اس سوچ سے بڑا ڈر لگتا ہے، جو کہ شکر ہے اس سوچ کے بہت کم مسلمان ہیں دنیا میں، اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ آج ہمارے ہاں نیکی کا معیار کیا رکھا جاتا ہے؟ وہ جی کوئی نماز روزہ کرتا ہے، کچھ نماز روزہ کرتا ہے، یہ نیکی کا معیار نماز روزہ نہیں ہے، یہی ضرورت چیز ہے۔ مسجد میں اسلام بہت تھوڑے ٹائم کے لیے، سارا زیادہ وقت کہاں پہ ہے؟ ہمارے معاشرے میں تسبیح پڑھتے ہوئے، نماز پڑھ کے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم نے وے آف لائف اسلام کو قبول نہیں کیا۔ کاروبار میں بددیانتی ہو رہی ہے اور ساتھ تسبیح چل رہی ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے وے آف لائف کو قبول نہیں کیا، ہم نے اسلام کی حقیقت اور حقیقی روح کو تسلیم نہیں کیا۔ تسبیح چل رہی ہے اور مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے، ہم نے وے آف لائف کو قبول اسلام کو نہیں کیا۔ ہم جناب اپنے بھائی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، ہم نے وے آف لائف کو قبول نہیں کیا۔
ہم دفتر میں کام کر رہے ہیں اور رشوت لے رہے ہیں، ہم نے وے آف لائف کو قبول نہیں کیا۔ اللہ گواہ ہے، میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، ہمارا واسطہ رہتا ہے، یہاں پہ ایک نہیں دو محراب بنائے ہوئے ہیں اور رات میں تسبیح بھی چل رہی ہے اور انتہائی قسم کا راشی ہے وہ شخص۔ ایسی میں سینکڑوں مثالیں، آپ چلیں میرے ساتھ سیکریٹریٹ میں، آپ چلیں میرے ساتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کہیں گے آپ کو میں لے چلتا ہوں، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ آپ جائیں جناب ہمارے جس شعبے میں چلے جائیں، کس کا میں نام لوں، کوئی ایک شعبہ بتا دیں جہاں پر رشوت کا بازار گرم نہ ہو، اور رشوت زیادہ بیچارہ وہ دیتا ہے جو مجبور، جس کو اپنا حق ہی نہیں مل رہا۔ جو مستحق ہے وہ بیچارہ اپنا حق لینے کے لیے اس کو زیادہ رشوت دینی پڑتی ہے، اور جن کے ساتھ میں ڈنڈا ہے انہیں ضرورت ہی نہیں ہے، موج کرتے ہیں۔ تو بتائیے کیا اس کی نماز قبول ہو جائے گی؟ کیا اس کی وہ جو تسبیح ہے وہ قبول ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ یہی اس یہودی نے لکھا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ان کا اسلام صرف مسجد کی حد تک رہے، ان کا اسلام مسجد سے نکل کر باہر معاشرے میں نہ جائے۔ جس دن ان کا اسلام مسجد سے نکل کر معاشرے میں چلا گیا، یہ دنیا کی مضبوط ترین قوم بن جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہے انہوں نے ہمارا سارا اسلام معاشرے میں کر لیا انگریزوں نے، اور انگریز اگر کلمہ پڑھ لینا جی، اللہ گواہ ہے اس جیسا اچھا مسلمان دنیا پہ کوئی نہ ہو۔ ان کے رول میں ہے جھوٹ نہیں بولنا، ان کے رول میں ہے رشوت نہیں لینی، ان کے رول میں ہے فراڈ نہیں کرنا۔ کئی جو فارنرز آتے ہیں باہر سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب وہاں تو ایک بڑی بات، وہاں کہتے ہیں جھوٹ جرم ہے، وہاں پہ جھوٹ ہے جرم ہے، اور ہمارے یہاں اللہ کی پناہ، استغفر اللہ۔ اس لیے یہ ساری چیزوں کا تدارک کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے۔ قرآن ہمیں کہے گا بھائی عبادت صرف نماز نہیں ہے، ریڑھی پہ بیٹھ کے سودا ایمانداری سے بیچنا یہ بھی بڑی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے دفتر میں بیٹھ کے دیانتداری سے سائلین کا کام کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہاں جی، اپنے آفس میں ڈیوٹی صحیح انداز میں ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ سچ بولنا یہ بھی بڑی عبادت ہے، دھوکہ نہ دینا یہ بھی بڑی عبادت ہے، رزق حلال کے لیے کوشش کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ جب یہ اسلام ہمارا آئے گا ہمارے سوسائٹی میں، معاشرے میں، تو پھر دیکھنا کیسا اچھا مسلمان تیار ہوتا ہے، ماشاءاللہ، اور ہمارا معاشرہ برائیوں سے صاف اور پاک ہو جائے گا۔ وما هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس آیت پر غور کیجئے، وما هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن، یہ سورہ القلم کی آخری آیت ذہن میں رہے، اور یہ قرآن سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ہم کتنی نصیحت حاصل کر رہے ہیں قرآن سے؟ نصیحت کیا حاصل کرنی؟ نصیحت کا پتہ ہی کوئی نہیں، یہ ہے وہ کیا رہا ہے، یہ کہہ کیا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ کوئی ترجمہ آتا ہوگا، کوئی تفسیر آتی ہوگی، کوئی سمجھ آئے گی تو پتہ چلے گا نصیحت ہے۔ ایک پنجابی آدمی جس کو انگریزی آتی نہ ہو، اس کو گھنٹہ کہ انگریز آ کے نصیحتیں کرتا رہے، اس کو فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں یہ کہہ کیا رہا ہے۔ قرآن جتنا بولتا رہے ہمیں اس کا پتہ ہی نہ ہو تو ہمیں کیا نصیحت ملے گی؟ کوئی نہیں ملے گی۔ اس لیے اپنا ذوق بنائیے، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے یہ قرآن سیکھنے کا، پہلے نہیں سیکھ سکے، چلیں جو گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی آپ کو سکھانے کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ نہیں کروا رہا ہے یہ نا، یہ میں تھوڑا کر سکتا ہوں، یا میری کیا ہمت ہے، مالک ہی کروا رہا ہے نا، اللہ کروا رہا ہے۔ اللہ نے ایک ذریعہ بنا دیا، قرآن سیکھنے کا موقع ہے، ماشاءاللہ، اس کو غنیمت جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے مجھے بھی توفیق دی، اور اللہ آپ کو بھی اور باقی جو محروم ہیں ان کو بھی توفیق دے کہ وہ قرآن سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے سورہ قلم کی تفسیر مکمل کی، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس میں کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اپنے کرم سے، اور انشاءاللہ کل نئی سورہ مبارکہ سورۃ الحاقہ کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔